أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم قومي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلماته منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ومن المقربين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ ایک تو یہاں کسی کے آنے کا رستہ کوئی نہیں ہے اور دوسرے بے موسم پھل ہیں.
تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور مریم علیہ السلام کی کرامت تھی کہ ان کے پاس بے موسم پھل اور بغیر کسی رستے کے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو وہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی کہ اگلے بیٹے کا نام بھی بتلا دیا کہ وہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ وہ سردار بھی ہوگا، پاک دامن بھی ہوگا، اور نیکوکار انبیاء میں سے ہوگا، یعنی وہ تیرا بیٹا جو ہے وہ بھی نبی ہوگا، اللہ اس کو بھی نبوت کا منصب عطا فرمائیں گے۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ حیران ہو گئے، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ انا یکون لی غلام، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ جس طرح چاہے اسی طرح ہی کرتا ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے اگر یہ انعام مجھ پر کرنا ہے تو اس کی کوئی نشانی مقرر کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک جو ہے کوئی بات چیت لوگوں سے نہیں کر سکیں گے، صرف اشارے سے آپ بات کر سکیں گے، لیکن ان دنوں میں آپ تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ آپ کثرت سے کریں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرنا چاہتے تھے تو آپ کی زبان نہیں چلتی تھی، لیکن جب آپ تسبیح بیان کرتے تھے تو آپ کی زبان جو ہے بالکل رواں ہوتی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی تھی، علامت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا مقام اور بڑی شان اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاکیزہ بنایا ہے، پاک بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف دیا، یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر ان کو عزت عطا فرمائی۔ تو جہاں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، وہاں پر اور بھی کئی ایک خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت شرف اور مقام عطا فرمایا۔ انبیاء سارے کے سارے مردوں میں سے آئے ہیں، کوئی نبی عورتوں میں سے نہیں آیا، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ نبی بن کر نہیں آئی، لیکن بعض خواتین ایسی ہیں کہ ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے خلوص کی وجہ سے یا قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائہا، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر وہی فضیلت ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ یہ سرید جو ہے ایک کھانا وہ بناتے تھے، شوربے کے اندر لقمے ڈال کے، مطلب اس کو بھگو لیتے اور نرم کر لیتے تو وہ بہت لذیذ بن جاتا تھا،
اور بڑے شوق سے اہل عرب کھاتے تھے اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمام کھانوں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ منتخب کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کو پاؤں مبارک چھو جایا کرتے. تو امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیے تو پھر آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ وہ اللہ جس نے مجھے اتنا انعام دیا، مجھ پر اتنی نعمتیں کی کہ میرے اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیے ہیں، تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں. تو حضرت مریم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو فرما برداری کر دے رب یہ ساری غیب کی خبریں، یعنی مریم علیہ السلام کے واقعات اور پھر یحییٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری خبریں کون سی ہیں؟ غیب کی خبریں. اور آگے فرمایا نوحی الیک، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اے نبی ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا وما كنت لديهم، اے نبی آپ اس وقت نہیں تھے، اذ یلقونا، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی کلمے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا. وما كنت لديهم، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے، اذ یختصمون، جب وہ اس معاملے میں کفالت کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. تو یہاں پر چند چیزیں جو قابل ملاحظہ ہیں وہ یہ ہے، اللہ نے ان چیزوں کو غیب کی خبریں قرار دیا، اور پھر کیا فرمایا کہ یہ خبریں ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے. اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ غیب کی خبریں آپ کو کیوں بتاتا؟ اللہ کو بتانے ہی نہیں چاہیے تھے. اور پھر اللہ نے بار بار یہ کہا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس وقت حاضر نہیں تھے، ناظر نہیں تھے. حاضر جو بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور ناظر اس کو کہا جاتا ہے جو وہاں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہو. تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. تو اس آیت میں جہاں پر ان کا ایک واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نہ عالم الغیب تھے، نہ آپ حاضر تھے، نہ آپ ناظر تھے. تو یہ واقعہ اصل میں یوں تھا، پیچھے کی ہم کوشش کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی تو بنت عمران، یعنی عمران کی جو بیوی تھی، وہ اپنی بیٹی کو لے کر مسجد میں یا ان کا جو بھی گرجا تھا وہاں پر لے گئی، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ آپ لوگ رکھ لیں. یہ ان کے ہاں رواج تھا. اب چونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی بیٹی کسی نے اللہ کے لیے وقف نہیں کی تھی، عموماً بچے ہی لوگ وقف کرتے تھے. تو اب وہ جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے گرجا کے اندر یا معبد خانے کے اندر، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہم بیٹی ہے، بیٹی کو ہم کیا کریں گے. تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. بعض کہتے تھے کہ ہمیں بیٹی کو رکھ لینا چاہیے، بعض کہتے تھے کہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، اور پھر جو کہتے تھے کہ رکھ لینا چاہیے، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ چلے میں اس کو رکھ لیتا ہوں، میں اس کی کفالت کروں گا. تو پھر انہوں نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کو راداری کر لیتے ہیں،
تو یہ قرآن اندازی کرنے کے لیے کلمے ڈالیں یا تیر ڈالیں یا پرچیاں ڈالیں، یہ ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر کلموں کے ذریعے قرآن اندازی کی، تو اس قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم کی کفالت اور تربیت کریں گے۔ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وکفلھا زکریا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اب ایک اگلا واقعہ جو ہے وہ اگلا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ ہم انشاءاللہ چلے کل ہی پڑھیں گے۔ جی ترجمہ دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اصطفا کی آپ کو چن لیا ہے، وطہر کی اور آپ کو پاک بنایا ہے، پاک دامن بنایا ہے، واصطفا کی اور آپ کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم اقنتی تو فرما برداری کر، لربی کی اپنے رب کی، واسجدی اور تو سجدہ کر، ورکعی اور تو رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم ان خبروں کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں قرآن اندازی کے لیے، ایہم یکفلو، وہ اس لیے ڈال رہے تھے کہ کون ان میں سے یکفلو کفالت کرے گا، سرپرستی کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی اور آپ کو پاک دامن بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین اور آپ کو دنیا بھر کی عورتوں پر منتخب فرما لیا ہے۔ یا مریم اقنتی، اے مریم آپ فرما برداری کریں، لربی کی اپنے رب کی، واسجدی اور آپ سجدہ کریں، ورکعی اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے اس معاملے پر کہ ایہم یکفلو، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ باہمی طور پر جھگڑا کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔